السلام علیکم دوستوں، ادب ڈائری میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے رومانٹیسزم پر۔ رومانٹیسزم کا نام سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں شاید یہ بات آئی ہوگی کہ آج میں کوئی لو سٹوری یا پیار محبت کے قصے سنانے والا ہوں۔ بالکل نہیں۔ دراصل 1770 میں جرمنی میں ایک تحریک اٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ میں پھیل گئی اور قریباً ہر نوجوان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اس تحریک کا نام تھا رومانٹیسزم، یعنی رومانیت۔ رومانیت کسی مکتبہ فکر کا کوئی باقاعدہ فلسفہ تو نہیں ہے، البتہ یہ روسو اور کانٹ کے فلسفے کی پیداوار ہے۔ رومانوی تحریک نے نہ صرف یورپ بلکہ ساری دنیا کے ادب، فن، موسیقی، مصوری، ڈرامہ نویسی اور شاعری وغیرہ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ روسو نے نعرہ دیا کہ فطرت کی طرف واپس لوٹ چلو، یعنی شہروں اور ترقی پسند علاقوں سے نکل کر واپس گاؤں اور جنگلوں کی طرف چلے جاؤ۔ بالفاظ دیگر جو سائنس نے ترقی کی ہے اس سے دور بھاگو۔ روسو فرانس کے عقل پرست اور روشن خیال فلسفیوں کے بھی سخت خلاف تھا اور اس نے ہمیشہ عقل پر احساس کو ترجیح دی۔ عقل کی مخالفت نے رومانوی نوجوانوں کو جہاں کیف و سرور سے مدہوش کیا، وہیں ان کو زندگی اور معاشرے سے بھی دور کر دیا۔ فطرت کی محبت میں وہ زندگی کے تلخ تجربات کے حقائق سے منہ موڑنے لگے، خوابوں کو حقیقی زندگی پر ترجیح دینے لگے، حال کی حقیقتوں کی بجائے ماضی پرستی کے مزے لوٹنے لگے، شہری زندگی سے نفرت، دیہاتوں، پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلات سے محبت کرنے لگے۔ غرض یہ کہ احساس اور جذبات ہی سب کچھ ہو گئے اور علم و فہم کچھ بھی نہ رہے۔ روایتی لباس، روایتی طور طریقے، فن کی روایتی بندشیں نفرت کی نگاہ سے دیکھی جانے لگیں۔ اخلاقی اصول سے بغاوت، امن و سکون سے بغاوت، معاشرے کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی پابندیوں سے بغاوت، جوش و جذبے، ولولے اور پرخطر زندگی سے محبت، انفرادی زندگی سے محبت، اجتماعی زندگی سے نفرت، قوم پرستی عروج پر، اشیاء کی افادیت کی بجائے ان کے حسن کی اہمیت، حسین چیز خواہ نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو مگر اس کے لیے دیوانگی، طوفانی ہوائیں، بادلوں کی گھن گرج، طوفانی بارشیں، یہ سب رومانوی دور کی محبوب اور دلکش باتیں تھیں۔ ادب، شاعری، مصوری میں ان کے قصے ہر جگہ عام ہو گئے۔ جنوں پریوں کے قصے اور کارنامے، لوک گیت اور دھنیں، جادو اور ٹونا، قدیم عمارتیں اور کوٹ قلعے رومانیت پسندوں کے لیے خاص کشش کے باعث تھے۔ برٹرینڈ رسل رومانیت پسندوں کے لیے کہتے ہیں، رومانیت پسند شدید جذباتیت کے قائل ہوتے ہیں، خواہ ان کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ رومانوی محبت، خاص طور پر ایسی محبت جن میں یہ ناکام ہو جائیں، ان کو بہت پسند آتی ہے۔ شدید جذبات اکثر تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ نفرت، حسد، جلن، غم، فخر اور فوجی قسم کی طاقت وہ جذبات ہیں جن کی شدت انسان کو پرسکون کے بجائے وحشی بنا ڈالتے ہیں۔ رومانیت پسند آخر کار ایک بد نظم باغی یا جابر فاتح بن جاتا ہے۔ رومانیت پسندوں نے فن اور فلسفے کی بجائے تصوف اور معرفت کو اولویت دی۔ ان کے نزدیک تحقیق و دانش کی بجائے تخیل اہم تھا، لہذا رومانوی شاعر اور فنکار اپنی تخلیقات کے ذریعے خدا سے ملاقات کرنے لگے، بلکہ اکثر کو تو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ خود خدا ہے۔ رومانیت حقیقت سے فرار کا ایک زبردست راستہ تھا، لہذا ہر کوئی اس راستے پر چل پڑا۔ سورج کی تپش میں کام کرنے کی بجائے رات کو چاند کی چاندنی میں محبوب کی تعریف کرنا آسان تھا۔
بیلوں سے ہل چلانا اور کھیتی باڑی کرنا ایک مشکل کام تھا، مگر ندی کنارے درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر ہرنیوں، موروں اور تیتروں کو دیکھنا انتہائی مزیدار تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ رومانیت پسندی کا تعلق نوجوانی سے ہے، زیادہ سے زیادہ 30 سال تک یہ حاوی رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کل کے رومانیت پسند آج کے کٹر مذہبی انسان بن گئے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے۔ حقائق سے دوری انسان کو انسانیت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ جو رومانیت کے خواب سے نکل کر حقیقت کو پلٹ گئے وہ بچ گئے، جو نہ پلٹ سکے وہ یا تو پاگل ہو گئے یا خودکشی کر لی یا پھر جابر بن گئے۔ آج بھی رومانوی شاعری اور ادب تخلیق ہو رہا ہے، مگر یہ زیادہ تر تیسری دنیا کے ملکوں میں ہے، جہاں لوگوں میں تلخ حقائق کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ رومانوی ادب کو آج بھی حقیقت سے فرار کے لیے ایک کارگر گولی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد محض لمحاتی خوشی دینے کا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔